السلام علیکم ناظرین، امیدوار اور میں ہوں آپ کا میزبان سردار ماجد خان۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے اس ٹائم پہ 17 اضلاع ایسے ہیں جن میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور بہت سے لوگ اور خاص طور پہ نوجوانوں کی ایک خاص تعداد جو ہے وہ اس ٹائم پہ میدان سیاست میں موجود ہے اور باقاعدہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم لوگ موجود ہیں حویلیاں، تحصیل حویلیاں کے ولیج کونسل حویلیاں گاؤں میں، اور ہمارے ساتھ آج جو امیدوار ہیں بلدیاتی الیکشن کے وہ جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے۔ قاری محمد بشیر صاحب جو حویلیاں گاؤں سے جنرل کونسل کے الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ قاری محمد بشیر صاحب کا تعلق بھی حویلیاں گاؤں سے ہی ہے، اور گزشتہ 20 سالوں سے یہاں کی ایک مقامی مسجد میں امامت کے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ آج ہم قاری محمد بشیر صاحب سے پوچھنے جا رہے ہیں جی کہ کس طرح وہ کیا سوچ کے اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ایک بلدیاتی سسٹم میں آ رہے ہیں، اور پہلی دفعہ ان کا یہ الیکشن جو ہے وہ ہے، اور کیا کچھ ذہن میں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ کیا ہے ذہن میں بلدیاتی اس سسٹم کو دیکھ کے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کچھ ذہن میں ہے، کیوں حصہ لے رہے ہیں الیکشن میں؟ امامت اور سیاست دو تو مختلف اور مشکل سبجیکٹس ہیں، تو کیسے لے کے چلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے سردار ماجد صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس گناگن مصروفیات کے تحت ہمارے پاس آئے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہو رہے ہیں، ہر طرف ایک نام ہے بس کہ بھائی آپ نے ایک سوال کیا ہے نا، سیاست اور امامت۔ یہ حقیقت میں یہ ہے کہ سیاست دین سے جدا نہیں ہے اور دین سیاست سے جدا نہیں ہے۔ جہاں پر ایک مسجد ہے، مدرسہ ہے، وہاں پر نمازیں ہو رہی ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، وہیں پر یہ جو سیاست کا میدان ہے یہ ان چیزوں کی حفاظت کر رہا ہے، جی، کیونکہ یہ قانون ساز ادارہ ہے۔ اور جہاں تک میرے سلیکشن کے آنے کے اندر میرے آنے کا تعلق ہے، وہ ہمیں ایک عرصے سے اپنے علاقے کے جتنے بھی نمائندگان ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور بار بار وعدے وعیدے ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے کہ جیسی الیکشن گزرتا ہے ہمیں پھر کوئی جو ہے کہ آ کے پوچھتا نہیں ہے آپ کے مسائل کیا ہیں، آپ کے پانی کا مسئلہ کیسے ہے، گیس کا، بجلی کا، آپ کی گلی ہے، آپ کے محلے کے اندر کوئی پہلے آتے ہیں سارے کے سارے مسائل پوچھتے ہیں، ساری کی ساری پریشانیاں بیان ہوتی ہیں ہمارے سامنے کہ بھئی ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن جیسے ہی الیکشن گزرتا ہے اس کے بعد ہمیں کوئی بندہ نظر نہیں آتا۔ تو انہی علاقے کی محرومیوں کو دیکھ کر کہ بھئی ہمارے یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو پچھلے 20-25 سالوں سے باقی ہیں، جی، بڑے بڑے زراعت یہاں پر آئے، بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے نعرے لے کر آئے، لیکن ہمارے کام کل بھی ادھورے تھے، آج بھی ادھورے ہیں۔ لیکن مجھے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے جو ہے کہ اس علاقے کی پسماندگی کے لیے چنا گیا ہے۔ یہ ایک علماء کرام ہیں، یہ ان کا حسن ظن ہے کہ مجھے جو ہے کہ انہوں نے سلیکٹ کیا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو جمعیت علماء اسلام کی طرف سے حویلیاں کے اندر جنرل کونسل کی سیٹ پہ لے کر آئیں، اور اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا، ہم یہ یقین سے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس علاقے کی محرومیوں کو دور کریں گے۔ ناظرین، کیونکہ آج ہمارا اس بارش کے موسم میں حویلیاں گاؤں کا آنا ہوا اور قاری محمد بشیر صاحب سے ہماری ملاقات بھی تھی، ہم قاری صاحب جب یہاں انٹر ہوئے تو ہم نے بہت سے مسائل دیکھے، خاص طور پہ جو مسئلہ تھا وہ اس کی سڑک کا تھا۔ یہاں پہ اندر آنا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ آپ نے ہمیشہ سپورٹ کی ہوگی، ہمیشہ اپنے مقتدیوں سے کہا ہوگا، اپنے اہل محلہ سے کہا ہوگا، کسی کی سپورٹ کی ہوگی، تو کیا وہ جیتنے کے بعد آپ نے ان سے رابطہ کیا جو گزشتہ آپ کے بلدیاتی نمائندے تھے یا منتخب نمائندے تھے، تو ان کا کیا رسپانس رہا آپ کے ساتھ؟ یہ میں بغیر کسی جھجک سے آپ سے بات کرتا ہوں، یہ جن روٹ سے آپ گزر کے آئے ہیں نا، یہاں پر بڑے بڑے ایم پی ایز، ایم این ایز، اور اسی طرح ہمارے علاقے کے ناظم حضرات یہاں سے تحصیل مہر گزرے ہیں، ایک عرصے سے وعدے انہی روڈوں پہ آ کر وہ کر کے گئے ہیں، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ وعدے ادھورے کے ادھورے ہی ہیں، لیکن ہمارے جو مسائل کل تھے آج بھی وہی ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے، اگر قوم نے ہم پہ اعتماد کیا، ہمارے اپنے اور جتنے بھی سب ایک ہیں، ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب آپس میں بھائی ہیں، مسلمان کا بھائی ہے، اگر انہوں نے ہمیں موقع دیا
تو انشاءاللہ ہم علماء کرام کی ایک کمیٹی بنائیں گے، اس میں جتنے بھی یہ فنڈز آتے ہیں، یہ جو کچھ بھی جو ہے کہ ترتیب کے ساتھ نظام ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی قسم کی کرپشن اس کے اندر نہ ہو، اور جو مال قوم کا آتا ہے وہ قوم تک صحیح معنوں میں پہنچے انشاءاللہ۔ ہمارا منشور یہی ہے۔ کئی صاحب بلدیاتی جو نمائندے ہوتے ہیں منتخب، کیونکہ جو اقتدار ہوتا ہے وہ نچلی سطح پہ منتقل کرنے کے دعوے کیے جاتے ہیں، گلی محلوں سے جو امیدواروں کا تحلق ہوتا ہے تو بہت سی امیدیں ڈائریکٹ لوگوں کی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، شاید ایم این اے اور ایم پی ایس کے ساتھ جو ان کے ووٹرز ہوتے ہیں ان کی اس حد تک رسائی نہیں ہوتی۔ آپ نے تو یہاں پہ رہنا بھی ہے، کیا آپ کے اہل محلہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا کریں گے آپ منتخب ہو کے یہاں پر؟ انشاءاللہ یہ بہت ساری ایسی گلیاں ہیں جی جو عرصے سے کچی ہیں، تو ہم نے بہت سارے حضرات کے پاس جا کر بات بھی کی ہے جی کہ ہمارے یہ مسئلے میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ تو انشاءاللہ ہماری اس علاقے کی جتنی بھی پسماندگی ہے تو اللہ کی ذات علی لے کر آئے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم جتنا بھی ہو سکے ہم اس جو ہے کہ محرومی کو دور کریں انشاءاللہ۔ تو قاری صاحب کیا پیغام دیں گے اپنے ووٹرز کو، اور خاص طور پہ ان منتخب نمائندوں کو جو ماضی میں اس سسٹم کا حصہ رہے، ان کے لیے آپ کا کوئی پیغام اور آپ کے ووٹرز کے نام؟ میرا اپنے ووٹرز کے نام یہی پیغام ہے کہ ایک عرصے سے آپ سب کو آزما رہے ہیں، تو اس دفعہ حقیقی معنوں میں حضرات علماء کرام کا ایک نمائندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس کو آزما کے دیکھ لیں۔ علماء کرام کے زیر نگرانی انشاءاللہ رہ کر یہ کام کرے گا، اور انشاءاللہ رات 12 بجے، یہ دعویٰ نہیں ہے، حقیقت ہے، یہ رات 12 بجے بھی اگر آپ نے آواز دی تو انشاءاللہ آپ کو اپنی دہلیز پہ نظر آئے گا جی۔ جی تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ بلدیاتی امیدوار پروگرام میں موجود تھے قاری محمد بشیر صاحب، جن کا تعلق حویلیاں گاؤں سے ہے۔ کیا سوچ رہے ہیں، کیا ہے ذہن میں، کیا کرنے جا رہے ہیں، کن محرومیوں کی بات ہے جو حویلیاں گاؤں سے ریلیٹڈ ہیں، سب کا ذکر آپ کے سامنے ہوا۔ کومنٹس باکس میں قاری محمد بشیر کی الیکشن کیمپین کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی نئے منتخب جو امیدوار جو آ رہے ہیں الیکشن میں، ان کے ساتھ دوسرے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بہت